प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र हो उसके बड़े फजल और रहम के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी पर किया है, हमें सलामत रखा, हमें बचाया, अपने बेटे यीशु के वसीला से हमें अपना बनाया। अब हम खुदा यीशु के वसीला से खुदा के बेटे बेटियां हैं। खुदा का शुक्र इस बड़े फजल के लिए। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा कलाम में से अपने लिए, अपनी नसीहत के लिए, अपनी बरकत के लिए, तरक्की कामयाबी के लिए खुदा के कलाम में से देखेंगे, क्योंकि वाहिद खुदा का कलाम ही वो सच्चाई है जो हमें आज़ाद करती है। आए खुदा कलाम में से हम पढ़ेंगे ज़बूर नंबर 127 और उसका पहली और दूसरी आयत। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब्स है। अगर खुदावंद ही शहर की हफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब्स है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्क़त की रोटी खाना अब्स है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। खुदा अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। बहुत से लोग मुशक्क़त कर कर के थक चुके हैं, बहुत से लोग हिफाजत कर कर के थक चुके हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का उस तरह से अजर नहीं मिल रहा। वो पहनते हैं लेकिन गर्म नहीं होते हैं, वो खाते हैं लेकिन आसूदा नहीं होते हैं, वो बहुत की उम्मीद रखते हैं लेकिन उन्हें कम मिल रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, खुदा आज मुझसे और आपसे मुखातिब है कि खुदा अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। खुदा देने में कादर मुतलक खुदा है। खुदा मुझे और आपको दे सकता है, नींद में ही दे सकता है। आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि हम किस तरह खुदा के महबूब बन सकते हैं। मैं कैसे खुदा का महबूब बनूं, क्योंकि खुदा का वादा है कि तुम्हारा देर तक काम करना अब्स है, क्योंकि खुदा अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। तो मैं कैसे खुदा का महबूब बनूं? पहली बात मेरे जो पाक दिल खुदा के महबूब होते हैं। खुदा पाक दिलों से प्यार करता है। खुदा को नापाकी पसंद नहीं है, गुनाह पसंद नहीं है। गुनाह से खुदा को नफरत है, झूठे होंठों से खुदा को नफरत है। हमने उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है जो मुझे और आपको नापाक कर रही हैं। वो झूठ हो सकता है, वो जिस्म की ख्वाहिशें हो सकती हैं, वो अना हो सकती है, वो ऐसे काम हैं जो हम रोज़ जो कर रहे हैं, लेकिन वो सारे हमें नापाक करते। कई दफ़ा हम नापाकी में इतना धंस जाते हैं कि हमें नापाकी का पता ही नहीं चलता कि नापाकी क्या है और पाकीज़गी क्या है। इसलिए खुदा के महबूब जो हैं उनकी एक खसूसियत है, वो पाक दिल होते हैं, उनका दिल पाक होता है। आपको पता है, दिल बड़ा ख़ास जो है वो इंसान का उज़ू है, और दिल में से ही बुराइयां निकलती हैं, अच्छाइयाँ निकलती हैं, नापाकी निकलती है, पाकीज़गी निकलती है। अच्छा शख्स जो अपने दिल के अच्छे ख़जाने में से अच्छी चीज़ें निकालता है, बुरा शख्स अपने दिल के बुरे ख़जाने में से बुरी चीज़ें निकालता है। तो पाक दिल बनना है, किसी के बारे में बदगुमानी ना करें। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अपना दिल क्यों नापाक करें हम? जो करेगा वो भरेगा। हमें इस पॉइंट को देखना है कि हमने अपना दिल पाक रखना है। किसी के बहकावे में आकर भी किसी के लिए अपने दिल को नापाक ना करें। किसी के जो है वो किरदार की वजह से भी अपने दिल को नापाक ना करें, सख्त ना हो, खुदा के सुपुर्द करें उन्हें, और खुद अपने दिल को पाक रखें, अपने दिल की खूब हिफाजत करें, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा यही है। नंबर 2, दूसरे से मोहब्बत करने वाले खुदा के महबूब होते हैं। खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो, और ये ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी मोहब्बत किया इंसान से, और ऐसी मोहब्बत की कि अपना आप पेश कर दिया है। इसलिए नहीं किया कि हम बड़े अच्छे थे, हम में बड़ी अच्छाइयाँ थी, बल्कि इसलिए कि उसने हमसे मोहब्बत की है। मोहब्बत जो है वो गालिब आ जाती है, मोहब्बत सह लेती है। तो दूसरों से मोहब्बत करने वाला शख्स जो है वो खुदा का महबूब होता है। खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाला शख्स खुदा का महबूब होता है। कई दफ़ा मैं और आप, कितनी दफ़ा जिनसे हम प्यार करते हैं, क्या हम उनके अगेंस्ट काम करते हैं, या हम उनकी बात को इनकार करते हैं? उनकी बात का हम कहते हैं भाई अब तू कह रहा है, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता, इसलिए मैं करूँगा। हम जायज़ और नाजायज़ काम भी कर रहे होते हैं दुनियावी मोहब्बत में। तो अगर खुदा से हम मोहब्बत करें, खुदा की मोहब्बत में बढ़े, तो आप हैरान हो जाएंगे
اس محبت میں آپ جو ہے وہ ان کاموں کو چھوڑ دیں گے جو کام میرے اور آپ کے خدا کو پسند نہیں ہے۔ تو جو خدا کا محبوب ہے وہ خدا کے حکموں پر عمل کرنے والا شخص ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ پھر چوتھی خوبی کیا ہے؟ خدا کو پہلا درجہ دینے والا شخص ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ ہم کس کو پہلا درجہ دے رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کو پہلا درجہ دے رہے ہیں؟ کیا ہم انسان کو پہلا درجہ دے رہے ہیں؟ ہم اپنے کاموں کو پہلا درجہ دے رہے ہیں؟ ہم کس چیز کو پہلا درجہ دے رہے ہیں؟ تو وہ شخص خدا کا محبوب ہے جو خدا کو پہلا درجہ دیتا ہے، خدا کو پہلا درجہ دیتا ہے۔ خداوند جو ہے اس کی زندگی میں پریورٹی رکھتا ہے اور وہ خدا کو اول درجہ دیتا ہے، اور خداوند جو کہتا ہے وہ پہلے وہ کرتا ہے، اور ہاں کی جگہ ہاں، نہ کی جگہ نہ، وہ کرتا ہے جو خدا کی نظر میں درست ہے۔ تو یہ خدا کو پہلا درجہ دینے والا شخص جو ہے وہ خدا کا محبوب ہوتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ کیسی خوبصورت بات ہے جب ہم خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں داؤد کے ساتھ کیا ہوا جب داؤد خدا کو پہلا درجہ دے رہا ہے۔ جب داؤد جو ہے وہ اس کے باپ نے بھیجا اسے میدان جنگ میں کہ جاؤ اپنے بھائیوں کو جو ہے خوراک دے کر آؤ، اور داؤد وہاں پر جاتا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ فلسطی جو ہے جو جات کا رہنے والا جولیت ہے، وہ جو ہے اسرائیل کی فوجوں کی تہذیب کر رہا ہے، فضیحت کر رہا ہے، لعن طعن کر رہا ہے ان پر۔ اور یہ جو داؤد ہے یہ جو خدا کی غیرت میں آتا ہے اور اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ خدا اس کے دل میں، اور وہ خدا کو پہلا درجہ دینے والا شخص۔ اور جب آپ زبور 23 پڑھتے ہیں داؤد کا کیا لکھا ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ پھر جب وہ کہتا ہے کہ میں خوش ہوا جب وہ مجھے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلے۔ یہ خدا کو پہلا درجہ دینے کی خوبیاں ہیں۔ تو خدا کو پہلا درجہ دے، اسی لیے تو خدا نے اسے پہلا درجہ دیا۔ جب وہ اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، بیابان میں تھا، اور نبی جو ہے اس کے گھر میں پہنچ جاتا ہے دوسرا بادشاہ ساؤل کے بعد چننے کے لیے، مسح کرنے کے لیے، اور وہ جب وہاں نہیں بھی ہے تو خدا اسے وہاں پر منگواتا ہے تاکہ اسے خدا کے لیے مسح کیا جائے۔ یہ خدا کے محبوب ہونے کی نشانیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ایک تو وہ خدا جو پاک دل ہوتا ہے جو خدا کا محبوب ہے، پھر وہ دوسروں سے محبت کرنے والا شخص ہے جو خدا کا محبوب ہے، اور خدا کے حکموں پر عمل کرنے والا شخص ہے، خدا کو پہلا درجہ دینے والا شخص ہے، اور دل سے خدا کا طالب ہونے والا شخص ہے۔ کیا لکھا ہے حزقیہ کے بارے میں؟ جب حزقیہ کو کہا گیا کہ تو مر جائے گا، اپنے گھر کا بندوبست کر لے، لکھا اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور دل سے خداوند کا طالب ہوا۔ آج ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم چاروں طرف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو پادری صاحب سے دعا بھی کروا رہے ہیں کہ پادری صاحب دعا کرو شفا ہو جائے، اور پھر جادو ٹونے والوں کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کو پہلا درجہ دیں، آپ حیران ہو جائیں گے، خدا کے دل سے طالب ہو جائیں، ایک طرف آ جائیں۔ آپ دوہرا معیار نہ رکھیں، دو دلا خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ جو دنیا کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے، خدا کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے، جسم کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے، روح کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے، وہ شخص خدا سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اگر ہم اس سے بچ جائیں گے تو ہم خدا کے محبوب بنیں گے۔ تو خدا کا دل سے طالب ہوا یہ حزقیہ بادشاہ، اور خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اس کی 15 سال عمر بڑھا دی۔ آمین۔ پھر یہ جو خدا کا محبوب شخص ہوتا ہے یہ خدا پر توکل کرنے والا شخص ہوتا ہے، وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ٹھگی کرنے والا شخص جو ہے خدا پر بھروسہ کرنے والا شخص نہیں ہے، جو دوسروں کو دھوکہ دینے والا شخص ہے خدا پر بھروسہ کرنے والا شخص نہیں، جو رشوت دے کر اپنے کام کروانے والا شخص ہے وہ بھی خدا پر بھروسہ کرنے والا شخص نہیں ہے، جو رشوت لے کر جو ہے کام کرنے والا شخص ہے وہ بھی خدا پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو خدا پر بھروسہ کرنے والا شخص جو ہے وہ خدا کا محبوب ہے۔ مبارک ہے وہ جو خدا پر توکل کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا پر توکل کرنے والے کو خدا مبارک کہتا ہے۔ خدا پر بھروسہ کرنے والا شخص جو ہے وہ خدا کا محبوب ہوتا ہے۔ پھر شکر گزاری کرنے والا جو شخص ہے وہ خدا کا محبوب ہوتا ہے۔ آپ ذرا اگزامپل دیکھیں یوسف کی، دانیل کی، ان کے خلاف کتنا بڑا کام ہوا، لیکن انہوں نے آپ جب بھی پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں، آپ کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کے اگینسٹ جملے کہے یا ناشکری کہی۔ اس نے کہا تم نے تو مجھ سے بدی کا ارادہ کیا، لیکن خدا نے اس میں سے بھلائی پیدا کر دی۔ وہ خدا کا شکریہ ادا کرنے والا شخص ہے، اور شکر گزاری والا رویہ جو ہے
وہ میرے اور آپ کے لیے برکت اور سلامتی اور تندرستی لاتا ہے۔ اور شکرگزاری والا رویہ جو ہے یہ خدا کا محبوب بننے والا رویہ ہے۔ تو فروتن خدا کے محبوب ہوتے ہیں، جو فروتن شخص ہے وہ خدا کا محبوب ہوتا ہے۔ اور پھر توبہ کرنے والا شخص جو ہے، نواں جو ایک خوبی ہے، خدا کا محبوب ہوتا ہے، توبہ کرنے والا۔ میں کیسے گناہ میں زندگی گزار کر خدا کا محبوب بن سکتا ہوں؟ میں کیسے جسم میں زندگی گزار کر کہوں جی خدا مجھے نیند میں ہی دے دے؟ کئی دفعہ میں نے سنا ہے لوگوں کو وہ کوٹ کرتے ہیں اس بات کو، خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے جو ہے وہ خدا جو ہے وہ بھلائی پیدا کرتے ہیں ان کاموں میں سے، خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے۔ کئی دفعہ میں نے سنا لوگ کہتے ہیں خدا اپنے محبوب کو نیند میں دیتا۔ ہاں، وہ اپنے محبوب کو دیتا ہے، صرف آیت کہنے والے کو نہیں دیتا۔ اگر میرا اور آپ کا رویہ جو ہے میرے اندر اور آپ کے اندر محبوب والی خوبیاں نہیں ہیں تو پھر خدا ہمیں کہاں سے دے گا؟ ہم خدا پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم فروتن نہیں ہیں، ہم توبہ کرنے والے نہیں ہیں، ہمارا شکر گزاری والا رویہ نہیں ہے، ہم خدا پر توکل کرنے والے نہیں ہیں، ہم خدا کا دل سے طالب ہونے والے نہیں ہیں، ہم خدا کو پہلا درجہ دینے والے نہیں ہیں، خدا کے حکموں پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، پاک دل نہیں ہیں، ہم دوسروں سے محبت نہیں کرتے، تو پھر کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے محبوب ہیں؟ خدا اپنے محبوب کو نیند میں دیتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا محبوب بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ جب ہم دیکھتے ہیں زبور 50 اور اس کی 23ویں آیت، تو وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے خدا کا بندہ زبور 50 میں اور اس کی 23ویں آیت میں لکھتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، آخری آیت ہے یہ زبور کی، لکھا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزارتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا نیند میں مہیا کرے گا، مدد نیند میں آ جائے گی، لیکن کس کی؟ جو شکرگزاری کرتا ہے، جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے۔ یہ خوبیاں میرے عزیزو بہت ضروری ہیں۔ آئیں ان کو صرف محض سنیں نہ بلکہ ان پر عمل کریں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ کی مدد عجیب طور پہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ خدا آپ کو زور آور بنانا شروع کر دے گا، خدا آپ کی مدد کرے گا، اور روح القدس آپ کے لیے جو ہے وہ قدرت کے ساتھ کام کرے گا۔ زندگیاں بدلنا شروع ہو جائیں گی، گھرانے بدلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا گھر بدل جائے گا، آپ بدل جائیں گے، اور آپ کے مالی حالات، آپ کے روحانی حالات، آپ کے جسمانی حالات بدل جائیں گے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر خدا کی تعریف کریں گے اور کہیں گے بے شک خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آئیں ہم ہاتھ پہ دھرے ہاتھ بیٹھے نہ رہیں، سستی نہ کریں، بلکہ آج اٹھیں اور خدا کا محبوب بننے کے لیے کوشش کریں، خدا سے فضل مانگیں، ان باتوں کو دہرائیں اپنے دل میں اور کہیں میں نے یہ کام کرنے ہیں، خدا کا محبوب بننا ہے، خدا سے فضل مانگیں، خدا توفیق دے گا، اور پھر آپ خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔